ہرن کی ایک قسم غزال المسک بھی ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ یہ ہرن جسامت، ٹانگوں کا پتلا پن، کھروں کا جدا جدا ہونا اور تمام اوصاف میں تیسرے قسم کے ہرنوں کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک نمایاں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو ہلکے سے دانت ہوتے ہیں جو نچلے جبڑے کی طرف باہر نکلے ہوتے ہیں، جیسے خنزیر کے دانت نچلے جبڑے کی طرف باہر نکلے ہوں۔ ان میں سے ہر ایک دانت شہادت کی انگلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزال المسک تبت سے ہندوستان کی طرف سفر کرتا ہے اور یہاں آ کر اپنا مشک ڈال دیتا ہے۔ یہ مشک ردی قسم کا ہوتا ہے۔ اس ہرن کا مشک حقیقت میں اس کا خون ہے جو سال کے دوران کسی مخصوص وقت میں اس کی ناف میں جمع ہو جاتا ہے، اس مواد کی طرح جو آہستہ آہستہ کسی اعضاء کی طرف بڑھتا ہے۔ ہرن کے ناف کو اللہ تعالیٰ نے مشک کے لیے کان بنا دیا ہے۔ یہ ناف ہر سال اپنے رب کے حکم سے پھلدار درختوں کی طرح پھل دیتی ہے، اور جب تک خون کا مواد پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا اس وقت تک ہرن بیمار رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل تبت اس ہرن کے لیے جنگلوں میں کھونٹے گاڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کھونٹوں سے ٹکرا کر اپنی ناف جھاڑ دے۔ ابن واشیہ نے کہا ہے کہ ہرن کا سینگ چھیل کر گھر میں اس کی دھونی دینے سے تمام زہریلے جانور فرار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہرن کی زبان سائے میں خشک کر لی جائے تو بعد میں کسی زبان دراز عورت کو کھلا دی جائے تو اس کی زبان درازی ختم ہو جائے گی، اور اگر ہرن کا پتا کان کے درد میں مبتلا شخص اپنے کان میں ٹپکا لے تو اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ ہرن کی مینگنی اور کھال جلا کر پیس لی جائے اور پھر بچے کے کھانے میں ملا دی جائے، وہ بچہ مینگنی اور کھال کا سفوف کھانے کے بعد ہونہار، ذہین اور فصیح اللسان ہو جائے گا۔ ہرن کا مشک آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے اور رطوبات کو جذب کر لیتا ہے اور دل و دماغ کو طاقتور کرتا ہے۔ یہ آنکھوں کی سفیدی کو چمکدار بناتا ہے اور خفقان کے لیے بھی بہت نافع ہے۔ ہرن کا مشک ہر قسم کے زہروں کے لیے تریاک ہے، مگر اس کے استعمال سے انسان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ ہرن کے مشک کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو اگر کھانے کے ساتھ کھا لیا جائے تو منہ بدبودار ہو جاتا ہے اور اس سے ایک خاص قسم کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔